الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام آج رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے 15 تاریخ ہے، اور میں نے سابقہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ اس مہینہ کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین خال المسلمین کاتب وحی اسلام کے عظیم جرنیل جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے. تو اسی مناسبت سے آج بھی ان کے کچھ فضائل و مناقب اور پھر کنڈوں کی حقیقت پر کچھ بات کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے
تو یہ بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں اور صحابہ کا مقام مرتبہ فضائل و مناقب سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، تو لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو تاریخ کے ترازو میں تولنا بے انصافی ہے، جب خود اللہ کا قرآن اور میرے پیغمبر کا فرمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کو بیان کر رہا ہے، تو وہاں پر تاریخ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو قرآن کے آئینہ میں دیکھنا ہے کہ قرآن حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے 3 طبقات بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے، دوسرا طبقہ انصار کا ہے، اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کی پیروی کی۔ تو قرآن پاک میں خالق عز و جل نے صحابہ کرام کے 3 طبقات کو بیان فرمایا۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا، دوسرا طبقہ انصار صحابہ کا۔ تو جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں حضرت امیر معاویہ کا نام نہ مہاجرین کی فہرست میں نظر آتا ہے، نہ ہمیں حضرت امیر معاویہ کا نام انصار صحابہ کی فہرست میں نظر آتا ہے۔ تو تیسرا طبقہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ صحابہ جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی ہے نیکیوں کے اندر۔ چنانچہ اللہ نے یہ 3 طبقات بیان فرمائے، تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے، اس تیسرے طبقہ کے اندر جہاں پر اور صحابہ کرام شامل ہیں، وہیں پر حضرت امیر معاویہ کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن تو بتا کہ تو نے صحابہ کے ان 3 طبقات کو بیان فرمایا، بے شک ان کے مراتب میں، ان کے درجات میں، ان کے فضائل میں فرق ضرور ہے، لیکن قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ کی رضا ان میں سے کس طبقہ کو ملی، تو اللہ کا قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے صحابہ کے 3 طبقات بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ ان تینوں صحابہ کرام کے طبقات سے راضی ہے، اور صحابہ کرام کے یہ تینوں طبقات اللہ سے راضی ہیں۔ تو جہاں پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان مہاجرین صحابہ کے لیے کیا، جہاں پر اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انصار صحابہ کو دیا ہے، وہیں پر اللہ نے اپنی رضا کی سند، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ تیسرے طبقہ کے صحابہ کو بھی دیا ہے جن صحابہ نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی ہے۔ تو لہٰذا اس تیسرے طبقہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کا نام بھی شامل ہے۔ تو جس سے خدا راضی، جس سے مصطفیٰ راضی، اب کوئی اس سے ناراض ہو، اب کوئی شخص آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تھوکے گا تو تھوک اپنے چہرے پہ آئے گی۔ تو
اب جو حضرت امیر معاویہ کی طرف انگلی اٹھائے گا تو نقصان اپنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا مقام دیکھیے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستہ میں اپنا مال قربان کیا، فتح مکہ سے پہلے اپنی جان اللہ کے راستہ میں قربان کی، اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، اور اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو فرمایا یہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جہاد میں شامل تھے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستہ میں مال قربان کرنے والے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، یہ صحابہ ان صحابہ سے درجے میں بڑے ہوئے ہیں جن صحابہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، جن صحابہ نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستہ میں مال خرچ کیا ہے، جن صحابہ نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ہے۔ تو یہ بھی دو قسم کے طبقے ہو گئے۔ صحابہ کا ایک طبقہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راستہ میں لٹایا، اور صحابہ کا دوسرا طبقہ وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستہ میں اپنی جان مال سب کچھ لٹایا۔ اللہ ان دونوں طبقات کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ بے شک فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کے درجہ کو، صحابہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا کہ اللہ نے جنت کا وعدہ سب صحابہ کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ صحابہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو لہٰذا اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے آئینہ میں حضرت امیر معاویہ کی شان۔ آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظر مبارک میں حضرت امیر معاویہ کی کیا شان ہے؟ تو اس کے متعلق میں نے گزشتہ جمعے پر کچھ احادیث بیان کی، لہذا ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ دوسری دعا میں ارشاد فرمائی ومکنہ فی البلاد، کہ حضرت امیر معاویہ کو شہروں کے اندر حکومت عطا فرما۔ تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ امیر معاویہ کو وقت کا حکمران بنا، وقت کا بادشاہ بنا۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے وہ وقت دیکھا کہ جیسی حکومت حضرت امیر معاویہ نے اللہ کی دھرتی پہ کی ہے، اور جتنے ممالک فتح کیے ہیں اتنے ممالک کوئی اور فتح نہیں کر سکا۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ بارگاہ رسالت سے پھر پوچھتے ہیں کون امیر معاویہ جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ جن کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر کے سلام پیش کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا اقرأ معاویۃ السلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ معاویۃ السلام، کہ اے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاویہ کے لیے، حضرت معاویہ کو سلام دیں ہماری طرف سے، اور وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، حضرت امیر معاویہ کو نیکی کی تلقین کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ عَلَى كِتَابِهِ وَوَحْيِهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کا امین ہے
اللہ کی وحی کا امین ہے کہ اس نے جتنا قرآن کا حصہ لکھا ہے امانت کے ساتھ لکھا ہے، ونعم الامین، اور بہت اچھا امین ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے متعلق آپ علیہ السلام کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جس شخصیت کو حضرت جبریل کی طرف سے سلام پہنچے، اس شخصیت کو قرآن اور حدیث کے ترازو کے اندر تولا جائے گا، تاریخ کے اوراق میں نہیں تولا جائے گا۔ تاریخ کے اندر تو سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، من گھڑت قصے اور کہانیاں بھی ہیں۔ آئیے اب عہد صدیقی میں چلتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی وفات کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول تسلیم کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو حضرت امیر معاویہ پہ اعتماد تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو ایک اسلامی لشکر ان کی قیادت میں روانہ کیا۔ تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام کو امیر معاویہ کی ذات گرامی پر اعتماد تھا، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر کو امیر معاویہ کی ذات پر اعتماد تھا۔ ان کی 2 سالہ اور کچھ ماہ خلافت کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر المومنین بنے، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا والی بنایا، دمشق کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت کے مالک تھے، معمولی سی بات پر وقت کے گورنرز کی گرفت کرتے، معمولی سی بات پر وقت کے گورنر کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کی گورنری سے کبھی معزول نہیں کیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ حضرت فاروق اعظم جیسی جلالی طبیعت کے بالغ شخصیت کو بھی حضرت امیر معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں کئی گورنروں کو تبدیل کیا، زیادہ دیر کے لیے ایک گورنر کو ایک جگہ پر نہیں رہنے دیتے، تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن واحد شخصیت، واحد گورنر حضرت امیر معاویہ کی ذات گرامی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کو دمشق سے معزول نہیں کیا ہے، تبدیل نہیں کیا ہے، جس ہمیں اس بات کی بین دلیل ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ جیسا حکمران اور ان جیسا سیاسی آدمی اور تدبر و فہم کا مالک کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو ان پر ایسا اعتماد تھا۔ فاروقی دور گزر گیا، عثمانی دور آیا، تو حضرت عثمان نے تو کمال کر دی کہ فاروق اعظم کے دور میں حضرت امیر معاویہ کو صرف دمشق کا والی بنایا گیا، دمشق کا گورنر بنایا گیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کے علم کو، انہوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کے فہم و فراست کو، تو ان کو صرف دمشق کا نہیں بلکہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان 4 صوبوں کا گورنر بنایا ہے حضرت عثمان غنی نے۔ تو جس سے ان کی آپس میں محبت کی دلیل قائم ہوتی ہے، قرآن بھی اسی بات کا نقشہ کھینچتا ہے رحماء بینہم، کہ یہ سب صحابہ و اہل بیت آپس کے اندر رحم دل ہیں، آپس کے اندر محبت الفت رکھنے والے ہیں، ہاں کافروں کے لیے سخت ہے۔ پھر دور علوی آیا، اس کے اندر ذرا
किसास उस्मान पर झगड़ा हुआ और हजरत अमीर मुआविया का मौक़िफ़ यह था कि फौरन कातिलीन उस्मान को गिरफ्तार किया जाए, कि इनको ढील और मोहलत दी जाएगी तो ये सर चढ़ जाएंगे। हजरत अली का मौक़िफ़ था कि अभी हमारी हुकूमत संभली नहीं, अभी हम किसास नहीं ले सकते। इस बात पर आपस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, दोनों की तरफ से सहाबाए किराम शहीद हुए, लेकिन आपस के अंदर फिर भी इस कदर मोहब्बत थी कि जब कैसर रूम ने देखा कि अली और मुआविया के दरमियान जंग छिड़ चुकी है, लड़ाई बन चुकी है, तो कैसर रूम ने हजरत अमीर मुआविया को खत लिखा कि मैं फौजें भेजकर तुम्हारी हिमायत का ऐलान करता हूं, हजरत अली के खिलाफ जंग करता हूं। हजरत अमीर मुआविया ने उसके खत के जवाब में जो अल्फाज लिखे आज भी तारीख चिल्लाकर बताती है, चीख चीख कर बताती है, वो तारीखी अल्फाज थे। हजरत अमीर मुआविया ने कैसर रूम को खिताब करके कहा, और रूमी कुत्ते याद रख, अगर तेरी मैली नजर हजरत अली के खिलाफ उठी, मैं अली मुर्तजा से मुसालहत करके सुलह करके तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये आपस के अंदर मोहब्बत की दलील है या नहीं है? लड़ाइयां तो मुसलमानों के अंदर हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हजरत अमीर मुआविया के कैसे सख्त अल्फाज हैं। तो जैसे पता चला कि दिली लड़ाई नहीं थी, ऊपर से लड़ाई हो जाया करती है, और बाद में आप अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई के मुताबिक हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों शख्सियात के दरमियान सुलह करवाई। यही वजह है, यही तकलीफ है कि आज हजरत हुसैन का नाम लिया जाते हैं, हजरत हुसैन की अजमत के डंके बजाए जाते हैं, लेकिन हजरत हसन का नाम उनकी जुबानों पर भी नहीं आता। तो जो ज्यादा अहले बैत के ठेकेदार बने फिरते हैं, उनकी जुबानों से कभी हजरत हसन का नाम नहीं निकला, उनके फज़ाइल और मनाक़िब बयान नहीं हुए। तकलीफ यही है कि हजरत हसन ने अमीर मुआविया के हाथ पे बैठ करके सुलह क्यों की है, यही तकलीफ है और कोई नहीं। गिरामी के जर सामीन, इसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चूंकि अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर ली, हजरत अमीर मुआविया का दौर खिलाफत शुरू हुआ। तो हजरत अमीर मुआविया ने 19 वर्ष खिलाफत की है, 19 साल, ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है। और 19 साल दौरे हुकूमत में हजरत अमीर मुआविया ने बड़े बड़े ममालिक फतह किए हैं, हत्ता कि यहूदी मुअर्रख भी कलम उठाने पे मजबूर हो गया कि अगर अमीर मुआविया चंद साल और जिंदा रह जाते तो पूरी दुनिया पर आलम इस्लाम लहरा करके जाते। 19 साल दौरे खिलाफत में 64,65,65,000 मुरब्बा मील पर आलम इस्लाम लहराने वाले हजरत अमीर मुआविया है। आप अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर सोए हुए थे। ये उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा है। तो आप अलैहिस्सलाम दोपहर का वक़्त है, हजरत उम्मे हराम के घर तशरीफ फरमा है, आराम पजीर हैं कि अचानक मुस्कुराते हुए बेदार हुए। हजरत उम्मे हराम ने देखा तो पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेदार हुए, आप मुस्कुराए हैं, आपके मुस्कुराने का सबब क्या है, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, आय उम्मे हराम, मैंने नींद के अंदर देखा, मुझे ख्वाब आया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जिन्होंने बहरी बेड़ा तैयार करके समंदरों के अंदर कूद रहे हैं, कुफार के खिलाफ बहरी लड़ाई करने के लिए समंदरों के अंदर सवारियों पर सवार हैं। तो मैं
خوش ہوا اور خوشی میں آ کر میں مسکرا دیا۔ حضرت ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ اس لشکر کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ آپ علیہ السلام دوبارہ آرام پذیر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ پھر ام حرام نے پھر سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر وہی خواب سنایا کہ مجھے دوبارہ خواب آیا کہ میری امت کے کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر کے سمندر کے اندر کود رہے ہیں، کفار کے خلاف جنگ کا ارادہ لے کر کے نکل پڑے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کرے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ آج تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بحری بیڑا تیار کیا اور سمندر کے سینے کو چیر کر قبرص جیسے عظیم ملک پر اسلامی پرچم لہرایا، اس کو آج دنیا امیر معاویہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت امیر معاویہ جنتی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ نے خود فرمایا کوئی من گھڑت کتاب کی بات نہیں کر رہا، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو بخاری شریف کتاب ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام پہلے پیشین گوئی کر کے چلے گئے، حضرت امیر معاویہ اور اس کے ساتھ مل کر لڑنے والا سارا کا سارا لشکر جنتی ہے۔ تو آپ کی حدیث کے مطابق امیر معاویہ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ پھر اس مہینہ کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ میں مختصراً کہ یہ کہانی کیسے بنائی گئی، من گھڑت واقعہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ مدینہ کے اندر ایک لکڑہارا تھا، ہے ساری جھوٹی کہانی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد زیادہ تھی لیکن خرچہ کم تھا۔ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ جب کبھی لکڑیاں نہ ملتی، نہ کوئی خریدتا، تو وہ رات فقر میں گزار دیا کرتے تھے۔ اس نے چند سال کے بعد سوچا کہ پردیس میں چلا جاؤ، شاید وہاں قسمت کھل جائے۔ وہاں بھی قسمت نہ کھلی، 12 سال وہیں پر رہ گئی۔ اب کوئی بیوی بچوں کے بغیر جہاں پر انسان کو ماں ہی نہ مل رہا، کوئی فائدہ ہی نہ حاصل ہو رہا ہو، وہاں پر کوئی 12 سال ٹھہرتا ہے؟ تو 12 سال وہاں پہ جا کے ٹھہرا۔ ادھر سے اس کی بیوی اور اس کے بچے بڑے بھوکے تھے، چنانچہ اس کی بیوی ایک دفعہ وقت کے وزیر کے گھر گئی تو اس کو اپنے آوار رکھے اس کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کی خادمہ بن جاؤ، صفائی کیا کرو، میں آپ کو تنخواہ دیا کروں گی جس سے آپ کے بچوں کا پیٹ پلے۔ اس کی خادمہ بن گئی، صفائی کرتی رہی۔ اب اس کے بچے اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن محل کے باہر صفائی کر رہی ہے، امام جعفر صادق کا گزر ہوا۔ ان ملنگوں کی کہانی کو دیکھو، امام جعفر صادق کا گزر ہوا، وہاں پہ امام جعفر صادق نے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ جو شخص میرے نام کے کنڈے کرے گا تو اس شخص پر اگر فاقہ ہوگا تو دور ہو جائے گا، عیش و عشرت کی زندگی اس کی شروع ہو جائے گی۔ اس عورت کی کان میں یہ الفاظ گئے، اس نے مان لیا اور عقیدہ بنا لیا، چنانچہ واپس اپنے گھر گئی۔ امام جعفر صادق کے نام کے رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے کیے، اور پھر کیا ہوا، وہ بہت بڑی مالدار بن گئی۔ چنانچہ ادھر سے جو اس کا خاوند تھا، جو مدینہ سے باہر چلا گیا اور دیش میں رہتا تھا، اس کی بھی قسمت کھلی کہ ایک دن لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کا کلہاڑا بجائے لکڑی پر زمین پہ جا کر کے گرا، تو اس کو محسوس ہوا کہ یہاں کچھ دفن ہے۔
चुनाते उसने उस जमीन को खोदा, नीचे से जवाहरात निकले, सोना निकला और जनाब चांदी निकला। उसने वो सारा समेटा, समेट करके घर आया। उसकी किस्मत खुली, वजीर के महल के सामने अपना महल तामीर करवाया। तो अब लिखने वाले को, इस लिखारी को देखो, इसके झूठ को देखो। वो वहां पे ये लिखता है कि उसका महल तामीर हुआ और वजीर की बीवी को पता ही नहीं है। आज तो कोई वॉशरूम भी बना रहा हो तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि फलां का वॉशरूम बन रहा है, और उस वक्त पूरा महल तामीर हुआ और सामने महल वजीर का है, वजीर को बीवी को पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? तो एक दफा अचानक उसकी बीवी, वजीर की बीवी अपने महल की छत पे चढ़ी तो उसको नजर आया कि मेरे महल के सामने किसी का महल है। चुनाचे उसने पूछा तो उसकी नौकरानियों ने बताया कि जो औरत तेरे घर सफाई किया करती थी, ये उसका घर है, ये उसका महल है। और उसकी किस्मत उठी, जाग उठी। उसने उस औरत को बुलवाया, बुला करके उससे बाजरा पूछा। उसने सारी कहानी सुनाई कि मैंने इमाम जाफर सादिक के नाम पर कुंडे किए, जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से मेरे खाविंद को जवाहरात मिले, सोना मिला, चांदी मिला, फिर हमने उसी से महल तामीर करवाया है। तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा यह आपकी बात गलत है, मैं इस पर अकीदा नहीं रखती। चुनाचे फिर क्या हुआ? जब उसने इनकार कर दिया, उस पर वबाल आया कि उस बादशाह के दूसरे वजीर ने इस बड़े वजीर की शिकायत कर दी कि आपका खजाना वो समेट रहा है। तो चुनाचे बादशाह ने तलाशी ली, खजाना उसके बड़े वजीर के पास से निकला। उसने उसको माजूल कर दिया। अब ये वजीर और उसकी बीवी महल छोड़ करके शहर बदर हो गए और रास्ता के अंदर इनको भूख लगी। इन्होंने जो खरबूजा खरीदा, चुनाचे 2 खरबूजे खरीदे, एक को खाया, एक को कपड़े के अंदर बांधा। पीछे से बादशाह का शहजादा, उसका बेटा अपने घर से सैर के लिए गया, लेकिन शाम तक वापस न आया। बादशाह को खतरा लाहिक हुआ। चुनाचे उसके छोटे वजीर ने बादशाह को कहा कि जिस रास्ते पर तेरा बेटा गया है, उसी रास्ते पर वो आपका वजीर भी जा रहा था, जिसको आपने माजूल कर दिया है। हो सकता है तेरे उस वजीर ने इसको तकलीफ पहुंचाई हो। चुनाचे उसने लोगों को पीछे दौड़ाया, वो वजीर को गिरफ्तार करके लाए। उसके पास जो खरबूजा था, उस कपड़े को खोला तो उस कपड़े के अंदर उस बादशाह के बेटे का सर मिला। ये मन गढ़ंत कहानी सुनो, बजाय खरबूजा के बादशाह के बेटे का सर बन चुका था। चुनाचे उसने इस वजीर और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर दिया और ऐलान कर दिया कि सुबह के वक्त इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। चुनाचे अब रात के वक्त मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि हमसे कोई गलती हुई है, जिसकी बिना पर हम ऐशो इशरत में थे और आज तंगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जेल में हैं, और सुबह हमने फांसी पे हमने लग जाना है। चुनाचे क्या हुआ? उन्होंने कहा हमसे कोई जरूर गलती हुई है। तो बीवी ने कहा कि वो जो ना, मुझे फलां मेरी खादमा ने मुझसे ये कुंडों की बात की थी, मैंने इनकार कर दिया था, तो शायद उसी बिना पर हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है। तो मियाँ ने भी कहा कि हाँ यही वजह है। दोनों ने हाथ उठाए, गिड़गिड़ाए, तौबा की, उनकी तौबा कबूल हुई। सुबह के वक्त वो शहजादा सही सलामत वापस आया तो बादशाह ने देखा तो कि मेरा बेटा तो पहुंच चुका है, तो लिहाजा मेरे साबका वजीर ने मेरे बेटे को कत्ल नहीं किया। उस बादशाह ने वजीर को बुलाया, उसकी बीवी को भी बुलाया। फिर उसके वजीर और बीवी ने सारा माजरा सुनाया कि यूं यूं हमने जो है कुंडों की रस्म बात का इनकार किया था, जिसकी बिना पर हमारे ऊपर यह मुसीबत नाजिल हुई है। बादशाह ने उस वजीर को दोबारा वजीर बनाया, महल उसके सपुर्द किया। तो उस वक्त से यह अकीदा बन गया कि जो इमाम जाफर सादिक के कुंडे करेगा रजब की 22 तारीख को, उस पर फक्र फाका नहीं आएगा। ये मन गढ़ंत कहानी बनाई गई। चुनाचे हिंदुस्तान के इलाका में 1906 से पहले कुंडों की रस्म बात कोई इसका नाम और निशान नजर नहीं आता। 1906 से रामपुर के इलाका से, रामपुर की रियासत में अमीर मीनाई नामी के खानदान से ये रस्म निकली। चुनाचे ये रस्म अजान से पहले अदा की जाने लगी और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे सादा लोग मुसलमान शामिल होना शुरू हो गए। तो आज भी आप देखते हैं कि इन आले तशय्यो की बनाई हुई
इस रस्म बद पर हमारे कितने सादा लोग मुसलमान भी इसके अंदर शामिल हैं। तो आइंदा जुमा इस रजब की 22 तारीख बन रही है। कुछ बदबख्त लोग और दावा ये करते हैं कि इस दिन को अमीर हजरत इमाम जाफर सादिक की पैदाइश है, हम उसकी खुशी में ये कुंडे करते हैं, जबकि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश और रमजान अल मुबारक 1880 हिजरी या 83 हिजरी को हुई है और वफात 148 हिजरी में हुई है। तो इस 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की न पैदाइश है न वफात है। असल बात यह है कि 22 रजब मुरज्जब की तारीख को हजरत अमीर मुआविया की वफात है, जिनकी खुशी में ये आले तशय्यो कुंडे करते हैं और उनके साथ हम मुसलमान भी मिल गए। तो आइंदा जुमा को ये तारीख आ रही है, ये कुंडे वो तो करेंगे, हम में से कोई इस रस्म बारमे के अंदर शरीक नहीं होगा इंशाअल्लाह, कोई भी इसमें शरीक नहीं होगा। और वो अगर कुछ पकाएं और आपके घर लेकर के आए तो परेल लेकर उसके मुंह पे मारना ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, ये तुम्हारा हक बनता है। अगर इसके साथ तुम शामिल होवोगे तो जहां वो अमीर मुआविया के गुस्ताख है वहां हम भी गुस्ताख बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रस्म बस से महफूज फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। सुनते अदा कर।